وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، کتاب و توحید کا جو سلسلہ ہر اتوار کو بعد نماز مغرب جو منعقد ہوتا ہے، اسی کی ایک کڑی، اس کے سلسلے میں ہم یہاں پر تشریف فرما ہیں، جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. معزز سامعین کرام، ہمارا جو درس چل رہا تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ کتاب کی آغاز ہی میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی فضیلت، توحید کی اہمیت اس کو ذکر کیا، جس سے ایک مومن بندے کو توحید سے اور اہل توحید سے محبت ہونی چاہیے. یہ سب سے پہلی چیز. پھر اس کے بعد شرک، اس سے براءت، شرک سے دوری، شرک کس قدر خطرناک جرم ہے اور اہل شرک سے بھی براءت کا اظہار ہر مومن کو کرنا چاہیے. اس حوالے سے گفتگو ہوئی. مطلب یہ کہ بندہ جب توحید کو اپناتا ہے، اہل توحید سے محبت کرتا ہے اور اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے، تو وہ کامیاب کہلائے گا اور وہ کامیاب ہوگا. اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے شرک اصغر ہو چاہے شرک اکبر ہو، شرک کی ہر قسم سے انسان کو محفوظ رہنا چاہیے. جہاں پر خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہیں پر سامنے ہمارے رشتے دار، ہمارے دوست و احباب، ہمارے اڑوس پڑوس جو بھی لوگ ہیں، ان کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کی فکر بھی ہمیں اور آپ کو ہونا چاہیے. دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو یہ سبق جو ہم، یہ درس جو ہم پڑھ رہے ہیں، آج کے درس کا تعلق دعوت الی اللہ سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے حوالے سے. دعوت دینے کا مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ دعوت دینے کا مفہوم صرف یہ نہیں کہ کسی غیر مسلم کو پکڑ کر دعوت دیا جائے، یہی دعوت کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ تو وہ کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں توحید کے تقاضوں کو وہ پورا نہیں کرتے. یا تو شرک اصغر میں یا پھر شرک اکبر میں وہ مبتلا ہیں. ایسے لوگوں کو بھی دعوت دینا، ایسے لوگوں کو بھی راہ راست پر لانا، یہ بھی دعوت دینا ہے. دعوت الی اللہ کے اندر یہ بھی داخل ہے. گرچہ کہ وہ بندہ نمازوں کو تشریف لاتا ہوگا، گرچہ کہ وہ بندہ روزے رکھتا ہوگا، لیکن توحید کے تقاضوں کو وہ پورا نہیں کرتا. شیطان بہکاتا ہے، وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے کہ بھائی یہ تو مسلمان ہے، یہ گناہ اگر کر بھی رہا ہے تو کرنے دیجیے، لیکن اس کا بالآخر ٹھکانہ جنت میں ہے. اصل محنت کرنا ہے ہم کو کن پر کرنا ہے؟ غیر مسلمین پر محنت کرنا ہے، ان کو دعوت کی طرف، اللہ کی طرف دعوت ان کو دینا ہے. اس طریقے سے شیطان انسان کو ورگلانے یا بہکانے کا کام کرتا ہے. لیکن جیسے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ دعوت کے مفہوم میں اہل علم نے ان لوگوں کو بھی شامل کیا ہے جو شرک اکبر میں مبتلا ہیں، گرچہ کہ وہ اپنے آپ کو نمازی اور اپنے آپ کو روزے دار بناتے ہو یا سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شرک اکبر میں مبتلا نہیں ہے، مسلمان ہے لیکن شرک اکبر میں، کفر اکبر میں مبتلا تو نہیں ہے، لیکن بدعات میں، خرافات میں،
اور اس قسم کی ایسے کاموں میں وہ مبتلا ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. ایسے لوگوں کو بھی راہ راست پر لانے کا تعلق دعوت اللہ ہی سے ہے. تو یہ تینوں لوگ اس کے اندر شامل ہیں. اور اس حوالے سے دعوت اللہ کے حوالے سے ہمارے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہمارے سامنے موجود ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بناتے ہوئے بھیجتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا. اور اسی نصیحت کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا. کیا کہا؟ حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جہاں پر اہل کتاب بہت زیادہ رہتے ہیں. مطلب کہ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارا. اہل کتاب بہت زیادہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تم ان کے پاس جا رہے ہو تو تمہارا سب سے پہلا کام گرچہ کہ وہاں کے تم گورنر بن کر جا رہے ہو, وہاں کے ذمہ دار بن کر جا رہے ہو, لیکن تمہاری حیثیت سب سے پہلے داعی کی حیثیت ہونی چاہیے. سب سے پہلے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا یہ تمہارا سب سے پہلا فریضہ ہوگا. یہی نصیحت کی. کہا کہ سب سے پہلے تم لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دینا. جو بھی اہل کتاب یا غیر مسلمین مشرکین جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کو سب سے پہلے کیا کرنا؟ لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت مطلب کہ اللہ کی توحید کی طرف. لا الہ الا اللہ اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے. لیکن دوسرے الفاظ میں لا الہ الا اللہ کے الفاظ کے بجائے اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف بلانے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور آگے فرمایا کہ اگر وہ اس بات کو مان جائیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کر رکھی. سب سے پہلا کام دعوت اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانا. اور بعض روایتوں میں بات یہ آتی ہے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیں, اللہ رب العالمین کو جان لے, مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیں. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہود اور نصارا ان کے پاس آسمانی کتابیں ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں. یہودیوں کے پاس تورات تھی, عیسائیوں کے پاس انجیل موجود تھی, گرچہ کہ اس کے اندر تبدیلی ہو گئی, لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا. مطلب یہ کہ اللہ کو وہ جانتے تھے, اللہ کو وہ پہچانتے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لے, اللہ رب العالمین کو جان لے, تو اس کا ایک مطلب اہل علم نے یہ ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کو جو بندہ پہچانتا ہے, جانتا ہے, تو وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن قبرستان کو جاتے ہیں, قبر والوں سے دعائیں مانگتے ہیں یا پھر تعویذ وغیرہ باندھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ تعویذ ہم کو یا ہمارے گھر کو یا ہمارے بچوں کو کسی بھی نقصان پہنچانے سے دور رکھتی ہے, یہ تعویذیں ہم کو بچائے رکھتی ہیں. اس قسم کا عقیدہ اگر کسی کے پاس موجود ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ رب العالمین کو نہیں جانا, نہیں پہچانا. گرچہ کہ وہ مہینے میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لے ترجمے کے ساتھ, گرچہ کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار عبادت گزار سمجھ لے, لیکن اگر وہ شرک میں مبتلا ہے, ادنا سا شرک اگر وہ سمجھتا ہے شرک
شرک اکبر تک وہ پہنچتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ رب العالمین کو نہیں پہچانا. اللہ کو اگر کوئی پہچانتا تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا کام ان کو توحید کی طرف بلانا ہے، لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا ہے. اگر وہ اس کو مان لیں، اس کو جان لیں، اس کو سمجھ لیں اور ایمان لے کر آ گئے، اللہ کی توحید کو انہوں نے تسلیم کر لیا، تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ کہا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں اللہ رب العالمین نے فرض کر رکھی. 5 وقت کی نمازیں. توحید کے بعد ایک مسلمان اور ایک بندہ جب مسلمان ہوتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو اس کے اوپر سب سے پہلے جو چیز عائد ہوتی ہے وہ ہے نماز. روایتوں میں بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال کی طرف دیکھیں گے. اگر کسی کے اکاؤنٹ میں نیکیوں کے اکاؤنٹ میں نماز موجود ہوگی اور وہ اخلاص کے ساتھ ادا کی ہوگی تو ایسی نمازوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے کے اس کو نجات دے دیں گے. اور اگر کسی کے پاس نمازیں نہیں ہیں تو وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. نمازوں کی بڑی اہمیت اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اسلام لاتا ہے تو سب سے پہلے اس پر نماز کا حکم دینا چاہیے. نماز کا حکم اس کو دینا چاہیے سب سے پہلا کام. ہاں اگر وہ یہ کہے کہ بھائی اس کو نماز کا حکم دینے کے بجائے ہم اخلاقیات کی طرف بلائیں گے، اس کو ہم بولیں گے کہ بھائی جھوٹ مت بولو، سب سے پہلے یہ درس دیں گے. نماز تو وہ بعد میں پڑھ لے گا آگے چل کر، لیکن ہم کیا بولیں گے؟ اس کو پہلے اچھا شخص بنا دیں گے. اسی لیے جھوٹ نہیں بولنا ہے، سود خوری نہیں کرنا ہے، رشوت نہیں لینا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے اور کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے. یہ ساری اخلاقیات کا درس اس کو ہم دیں گے. جب بندہ ان چیزوں پر عمل کرنے لگ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو نماز کا حکم دیں گے. تو یاد رکھنا یہ طریقہ نبی کا طریقہ نہیں، اور جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا، جو دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ہٹ کر ہوگی تو ایسی دعوت نہیں بلکہ بدعات اور گمراہیوں کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو یہ بتانا کہ دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کر رکھی ہیں اللہ رب العالمین نے. یہی وہ جملہ ہے جس سے اہل علم نے اس بات کی دلیل بھی دی ہے کہ معاشرے کے لوگوں میں بہت مشہور ہوتا ہے کہ وتر واجب وتر اسی نام سے اس نماز کو جانتے ہیں. لیکن اہل علم نے اس حدیث سے یہاں پر یہ نقطہ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں کتنے وقت کی نمازیں فرض ہیں، کتنے وقت کی نمازیں واجب ہیں؟ صرف 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وتر یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. ہاں بعض روایتوں کے اندر واجب کے الفاظ ملتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے اہل علم نے بتایا کہ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اگر وہ تمہاری اس بات کو بھی مان لے، مطلب کہ نماز 5 وقت نماز فرض ہے. یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، یہ بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ بندہ اگر 5 وقت نمازیں فرض نہیں ہے، اگر یہ سمجھتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازوں کی بجائے صرف 4 نمازیں یا 3 نمازیں فرض ہیں، فجر کی نماز فرض نہیں، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا، وہ شخص مسلمان نہیں ہوگا. نمازیں فرض ہیں، اس کو تسلیم کرنا، اس کو ماننا انتہائی ضروری. ہاں یہ اور مسئلہ ہے اگر وہ نمازوں کے اندر سستی کرتا ہے، کاہلی کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑے فرض چیز کو، فرض عبادت کو وہ چھوڑ رہا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دن اور رات میں نمازیں فرض نہیں ہیں، جب بھی
ادا کر لو، جب بھی وقت ملا نماز کو پڑھ لو، اور یہ کہہ کر دن اور رات میں نہ صرف فرض نمازیں بلکہ سنتیں پڑھتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، چاش کی نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ کیا سمجھتا ہے؟ نمازیں فرض نہیں ہے۔ اگر ایسا سمجھتا ہے تو تب بھی وہ مسلمان ہے، تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ نمازیں فرض ہے یہ ماننا اور مان کر اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ بندہ اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ دن اور رات میں اللہ رب العالمین نے نمازیں فرض کر رکھی ہیں، تو پھر انہیں یہ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے اصحاب ثروت سے وصول کر کے ان کے فقراء اور غرباء میں تقسیم کی جائے۔ مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کر رکھی۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کیسا اعتدال پسند دین ہے، کسی پر نہ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتا ہے اور نہ ہی کسی کو بہت زیادہ ڈھیل چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کہا یہاں پر؟ یہاں پر یہ کہا کہ زکوٰۃ فرض اگر اس بات کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو اس کے اندر مالدار بھی آ جاتا اور غریب بھی آ جاتا، فقیر بھی آ جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ فرض تو ہے، لیکن کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جو مالدار ہیں ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، غریبوں، مسکینوں اور غرباء پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو اس سے شریعت کا مزاج ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کسی پر بھی زیادہ بوجھ یا اس کی طاقت سے زیادہ احکامات نازل یا پھر اس پر لاد نہیں دیتی، بلکہ ہر ایک کو اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اگر وہ تمہاری اس بات کو بھی مان لے کہ ہاں دن میں سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ فرض، ویسے زکوٰۃ کی تفصیلات میں سال میں جو زکوٰۃ فرض ہوتا ہے وہ زیورات پر، سونا چاندی وغیرہ پر، البتہ اگر کوئی زراعت میں یا کھیتی باڑی کے کاموں میں مشغول ہے تو اس کے زراعت سے اس کے زکوٰۃ کا طریقہ مختلف ہے۔ تو ایک سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے وہ زیورات اور پیسہ وغیرہ کے تعلق سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ ہاں زکوٰۃ فرض ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ زکوٰۃ لینے والوں کو یہ نصیحت کر دیں، اور یہ بات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بیان فرمائی کہ زکوٰۃ لیتے ہوئے عمدہ مال کسی سے نہ لے۔ مطلب یہ کہ کوئی مالدار آدمی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی، اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی، اب کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا، زکوٰۃ لینے والا اگر صاحب مال کے پاس جائے اور اس سے کہے کہ آپ کے پاس مثال کے طور پر کوئی جانوروں کا ریکارڈ ہے، بکریوں کی اگر کسی کے پاس زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس پر، تو کوئی زکوٰۃ لینے والا جا کر دیکھتا ہے کہ فلاں جانور بڑا زبردست تندرست ہے، اٹھا کٹھا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر اس جانور کو زکوٰۃ کے اس پہ لے لوں میں تو اس کی بڑی موٹی رقم مجھ کو مل سکتی، اچھی خاصی قیمت اس کی مجھ کو مل سکتی ہے، بڑا نفیس مال ہے، اور جو صاحب مال ہوتا ہے اس کو بھی معلوم ہے اور اس سے محبت بھی کرتا، وہ چاہتا ہے کہ یہ مال میرے نزدیک رہے، تو ایسے مال کو زبردستی کھینچ کر نہیں لے لیتا۔ دیکھیں کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت میں کتنا اہتمام کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کا عمدہ مال زکوٰۃ میں نہیں لینا، اور وہیں پر احادیث میں روایتوں میں یہ بھی بات بتائی گئی کہ ایسا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ردی مال، بالکل کمزور جانور یا سڑا پڑا مال، ایسے مال کو بھی نہیں لینا، بلکہ درمیانی مال زکوٰۃ میں دیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے فرمایا احتیاط کرنا اور مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی کسی کا مال زکوٰۃ میں لیتا ہے اور ایسا مال لیتا ہے جو بہت زیادہ قیمتی ہو،
بہت زیادہ عمدہ ہو اور صاحب مال اس کے بدلے میں دوسری چیز زکات میں لینا چاہتا ہے لیکن زبردستی اسی مال کو زکات میں لے لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم اور ظلم سے انسان کو بچے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کن سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بات حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ ہم جانتے ہیں، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاذ واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جملے اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ جملے فرمائے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایسے جلیل القدر صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا، اگرچہ کہ آپ زکات لینا چاہتے ہیں تو زکات لیجیے، لیکن کسی کا مال زبردستی زکات میں عمدہ مال قیمتی مال تم کو نہیں لینا۔ مجھے سامنے نے کہا ظلم یہ بہت ہی خطرناک چیز، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ حضرت صحابہ کرام کس قدر ظلم سے بچنے کی وہ کوشش کرتے تھے، ظلم سے کس قدر وہ ڈرتے تھے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی، ابو مسعود رضی اللہ عنہ صحیح روایت میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے غلام نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ جس کی وجہ سے مجھے بہت غصہ آیا، مجھے بہت غصہ آیا۔ میں کوڑا لیا اور اپنے غلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا غصے کی وجہ سے، اور اس قدر میں غصے میں تھا کہ میں اپنے آپے میں نہیں تھا، میں اپنے آپ میں موجود نہیں تھا۔ پیچھے سے میں اسی حالت میں تھا، پیچھے سے مجھے آواز آئی یا ابا مسعود، یا ابا مسعود، کوئی آواز مجھ کو سنائی دی، لیکن کہتے ہیں خود فرماتے ہیں کہ میری توجہ اس آواز کی طرف نہیں گئی، آواز تو میرے کانوں میں پڑی لیکن مجھے اندازہ نہیں ہوا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ آواز کس کی تھی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ آواز میرے قریب اور قریب آ گئی اور مجھ کو کہا، بلایا گیا یا ابا مسعود، اے ابو مسعود۔ تب مجھے جا کر یہ احساس ہوا کہ یہ آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز۔ پلٹ کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو مسعود، جتنا اختیار، جتنا کنٹرول اور جتنی قدرت تم کو اس غلام پر حاصل ہے، اس سے کہیں گنا زیادہ کنٹرول اور قوت اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر حاصل ہے۔ مطلب کہ تم اس کو مار رہے ہو، کیوں مار رہے ہو؟ کیونکہ تم اس کے اوپر کنٹرول رکھتے ہو، یہ تمہارا غلام ہے، لیکن یاد رکھنا کہ تم سے بڑھ کر مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اس کا کنٹرول تم پر ہے۔ اگر تم اس پر زیادتی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ یہ ہاتھ میں کوڑا تھا، کوڑا ہاتھ میں موجود تھا۔ جیسے ہی یہ لفظ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے سنا، تھر تھر کانپنے لگے، تھر تھر کانپنے لگے، ہاتھ سے کوڑا نیچے گر گیا، پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا۔ فوراً انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر اس بندے کو میں آزاد کرتا ہوں، اس غلام کو میں آزاد کرتا ہوں، صرف اللہ کی رضا کے خاطر، دوسری اور کوئی چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو آگ کے لپیٹ میں تم لپیٹے جائے۔ دیکھیے معزز سامعین کرام، ظلم انتہائی خطرناک چیز ہے، اور یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ظلم سے روکنے کی کوشش کی، ظلم سے روکنے کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ظلم کئی طریقے سے ہو سکتا ہے، زبان کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، انسان اپنی زبان کے ذریعے سے کسی پر ظلم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بول چال میں زیادہ مضبوط نہ ہو، کسی کی
زبان نہیں زیادہ نہیں چلتی ہو، اگر آپ کی زبان اچھی ہے، آپ دو چار تیز جملے بول کر اس کے حق کو اپنے حق میں ضبط کر سکتے ہیں، ملا سکتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ اگر آپ کسی کی عزت کو نیلام یا بے عزت کرنا چاہتے ہیں کسی مسلمان کو، تو گویا کہ آپ نے اس پر ظلم کیا اپنے زبان کے ذریعے سے۔ ظلم کی ایک قسم انسان اپنے ہاتھ اور پیر سے بھی کرتا، کسی کو مار دیا یہ بھی ظلم ہے، یا کسی کے اوپر لکڑی چلا دی یہ بھی ظلم ہے، کسی کا مال ناحق چھین لیا یہ بھی ظلم ہے۔ تو ظلم کی جتنی بھی قسمیں ساری قسموں سے انسان کو بچے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل علم ایک قاعدہ ذکر کرتے بتاتے ہیں کہ دعا یہ مومن بندے کی قبول ہوتی ہے، دعا مومن بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن بد دعا یہ مومن اور مشرک کافر کوئی بھی ہو اس کی بھی بد دعا قبول ہوتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ معلوم یہ ہوا کہ شریعت دین اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ معاشرے میں چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی ہو، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کہاں پر بھیج رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اہل کتاب اور مشرکین کو بہت زیادہ تھے وہاں پر، وہاں پر یہ نصیحت کی کہ آپ وہاں پر بڑے کنٹرول میں ہوں گے، آپ اقتدار میں ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو غیر مسلمین ہیں یا پھر جو مشرکین ہیں ان کے اوپر آپ ظلم کریں۔ دین اسلام ہم کو یہ بات نہیں سکھاتا۔ تو بہرحال اس حدیث کے اندر عظیم حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ دعوت دی کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسان کو دعوت دینا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف دعوت دے تو یہ دعوت اللہ نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ دعوت گمراہی والی دعوت کہلائے گی۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد مزید ایک عظیم حدیث ہے، میں مختصر طور پر اس کو بھی آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت بالکل۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خیبر ایک جگہ کا نام ہے، مدینے سے تقریباً 250 یا 300 کلومیٹر کے آس پاس کی یہ جگہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں پر یہودی قبائل موجود تھے، یہودیوں کے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ قبائل وہاں پر موجود تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دہی سے کام لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکالا اور بھگا دیا، تو یہ لوگ جا کر خیبر میں اپنا ٹھکانہ بنا لیے تھے۔ لیکن ان کی شرارتیں جب نہیں رکیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو، فوج کو تیار کیا اور خیبر کی طرف نکل گئے۔ وہاں پر قلعے موجود تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کر لیا تھا، مطلب کہ اس کو گھیر لیا۔ اب نہ کوئی اس قلعے سے باہر آ سکتا ہے اور نہ کوئی باہر والا اندر جا سکتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے محاصرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں نے کر لیا۔ یہ محاصرہ بڑا لمبا چلتا گیا، بڑا طویل ہوتا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیان فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو پرچم دوں گا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل ایک ایسے آدمی کو میں کمانڈر بناؤں گا، ایک ایسے آدمی کو میں جنرل بناؤں گا، لشکر کا ذمہ دار بناؤں گا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا۔ وہ آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس بات کی بھی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اللہ کے نبی سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بندہ محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کے رسول بھی اس بندے سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ بہت ہی عظیم خوشخبری اور بہت ہی عظیم گواہی تھی، بہت ہی بڑی گواہی۔ جب یہ جملہ صحابہ کرام نے سنا تو دیکھیے صحابہ کرام کہاں پر ہیں؟ جنگ کے میدان میں ہیں، جہاد جنگ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، بڑی نگرانی کرنی پڑتی ہے جی، ذری سی بھی غفلت
جان کا خطرہ، جان کا نقصان سے اس کو بھرنا پڑے گا۔ اسی لیے بڑی ہی توجہ کے ساتھ، یا پھر کبھی کوئی قلعے سے نکل جاتے تو چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی وہاں پر جنگ بھی ہو جاتی تھی۔ مطلب یہ کہ دن بھر کی تھکاوٹ سے بالکل چور ہو کر انہیں آ کر بڑے اطمینان کے ساتھ سو جانا چاہیے تھا۔ انسان جب تھک جاتا ہے تو بڑی آرام اور میٹھی نیند اس کو آتی، لیکن صحابہ کرام کا معمول، صحابہ کرام نے جب یہ خوشخبری سنی کہ کل جھنڈا یا پھر کل کمانڈر میں ایک ایسے بندے کو بناؤں گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تو ہر صحابی یہ سوچنے لگے، یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش کہ کل یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دیا جاتا۔ کہیں پر پکنک جانا نہیں تھا، پکنک کے لیے روانہ ہونا نہیں تھا، یا پھر کہیں پر کوئی اور قیمتی سامان وغیرہ لینا نہیں تھا، بلکہ جہاد لڑنے کے لیے نکلنا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ اس کے اندر اپنی جان بھی دینی پڑے، اپنی جان بھی گنوانی پڑے۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے یہ نہیں سوچا کہ لڑنا پڑے گا، جان کی قربانی دینی پڑے گی، بلکہ صحابہ کرام نے سوچا تو کیا سوچا، یہ اس عظیم گواہی کا مستحق میں بن جاؤں، اللہ اور اس کے رسول جو محبت کرتے ہیں وہ میں بن جاؤں۔ ہر صحابی کی یہی خواہش تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اب جانتے ہیں جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی عہدے کی خواہش نہیں کی، کوئی مجھ کو پوزیشن ملے، کوئی مجھ کو عہدہ ملے، کوئی منصب مجھ کو ملے، کبھی میں نے اپنی زندگی میں یہ خواہش نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی وفات سے قبل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہو گئے اور یہ جملہ کہا کہ آپ نے مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دیا، آپ نے مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ یہ جذبات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے۔ اب لیکن یہاں پر یہ عظیم گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، تو حضرت عمر بھی کہنے لگے کہ مجھ کو بھی خواہش ہوئی کہ کاش کہ وہ کمانڈر مجھے بنا دیا جاتا، کاش کہ وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں تھمایا جاتا۔ اگلے دن صبح سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہر کوئی اپنے آپ کو اٹھا کر اپنے آپ کو تھوڑا سا بلند کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے، جی ہر کوئی یہاں پر اپنے آپ کو اٹھا کر پیش کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی نظر مجھ پر پڑے اور مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائے اور جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دے، میں کمانڈر بن جاؤں گا، اور وہ بندہ، وہ عظیم بشارت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی وہ میرے حق میں آ جائے گی۔ ہر کسی کی یہی خواہش، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مجموعے پر دوڑانے کے بعد کہا کہ حضرت علی کہاں پر، علی بن ابی طالب کہاں پر، علی بن ابی طالب کہاں پر؟ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس وقت بیماری میں مبتلا تھا۔ کون سی بیماری؟ آنکھوں کی بیماری تھی، آنکھوں میں سجن آ گیا تھا، اتنا زیادہ آنکھیں سوج گئی تھیں کہ آنکھیں بالکل بند ہو گئیں، دیکھ نہیں پا رہے تھے، اس قدر سخت بیماری میں وہ مبتلا ہو چکے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے لشکر لے کر نکل رہے تھے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیماری کی وجہ سے مدینہ ہی میں رہ گئے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ وہ نہیں نکلے تھے، لیکن بعد میں ان کے دل نے ان کو ملامت کیا، ان کے دل نے ان کو افسوس میں مبتلا کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے نکل چکے ہیں اور میرے لیے کیسے مناسب ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا رہوں۔ یہ ہوتی ہے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ بدعات میں مبتلا ہو جائیں، محبت کا مطلب یہ نہیں کہ ایک راتوں میں نعت خوانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یا اللہ کے نبی کی سیرت میں یا اللہ کے نبی کی یاد میں بڑے بڑے کانفرنس اور جلسے منعقد کر لیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کیا جائے. اب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے محبت تھی، اسی لیے اللہ کے نبی لڑنے کے لیے نکل گئے تو بیماری کے باوجود بھی وہ آگے پیچھے سے کیا ہو گئے، نکل گئے اور لشکر کے ساتھ جا ملے. جب لشکر میں جا ملے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروا دیا تھا تو حضرت علی سمجھنے لگے کہ مجھ کو تو بیماری ہے، مجھ کو تو نظر نہیں آ رہا. اب ظاہر سی بات ہے میرے ہاتھ میں تو یہ جھنڈا آنے والا نہیں تھا. حضرت علی نے اپنے خیمے ہی میں مقیم تھے، آرام کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ این علی، علی بن ابی طالب کہاں پر؟ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ بیمار ہیں، مرض میں مبتلا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ انہیں لے کر آؤ. ایک صحابی گئے، جا کر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب، تھوک جو ہوتا ہے لعاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لگایا اور دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شفا عطا کی، مطلب کہ ان کی بیماری ختم ہو گئی. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم جہاں پر جا رہے ہو تو ان کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینا. اگر ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی اسلام قبول کر لیتا ہے، خیر لک من حمر النعم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے. عرب کے اندر اونٹ اگر ہم بولیں گے تو ہمارے اور آپ کے نزدیک اس کی زیادہ اہمیت، بھائی ایک معمولی سا جانور ہم اور آپ سمجھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی قیمتی مال اگر کوئی ہے تو وہ اونٹ تھا. اگر کوئی قیمتی مال اگر کوئی تھا تو وہ اونٹ تھا، اور اونٹوں میں بھی لال اونٹ، سرخ اونٹ، وہ بہت ہی قیمتی مال شمار کیا جاتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ بھی اگر اسلام لا لے تمہارے ذریعے سے وہ تو سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کا حکم دیا؟ دعوت اللہ، دعوت اللہ کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف دعوت انسان کو دینا چاہیے. ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ فلاں کا یہ عمل ہے، فلاں کسی مزار پر جاتا ہے، فلاں عمل فلاں کا یہ ہے، فلاں وہ کرتا ہے، فوراً دھڑلے سے کیا کرتے ہیں، فلاں کافر ہیں، فلاں مشرک ہیں، فلاں بدعتی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، فوراً جی جملے کس دیے جاتے ہیں. یہ منہج سلف نہیں، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ ان کو اسلام کی طرف دعوت دیں گے، سب سے پہلے آپ انہیں بلائیں گے. اگر اس کے باوجود بھی وہ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اللہ کے کلام کا وہ انکار کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتا ہے، تو تب جا کر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ لیا جائے گا. اور عام آدمی نہیں لے گا، بلکہ جو بڑے بڑے علماء ہیں، جو اس مقام تک پہنچے ہیں، وہ لوگ اس کے بارے میں کچھ فتویٰ دے سکتے ہیں. ہر کسی کو کسی کے ایمان پر یا کسی کے اسلام پر حکم لگانے کی اجازت نہیں ہے. معزز سامعین کرام، اس حدیث کے اندر بہت سارے احکامات اہل علم نے ذکر کیے. سب سے اہم مسئلہ جو بعض اہل علم نے ذکر کیا وہ یہ کہ انسان جب بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کو دونوں چیزیں کرنا چاہیے. ایک ہے دوا اور دوسرا ہے دعا. ایک ہے دوا اور دوسرا ہے دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دوا کے طور پر اپنا لعاب لگایا اور ساتھ میں دعا بھی کی تھی. اب بہت سارے لوگ دوا پر اکتفا کرتے ہیں، دعا پر اکتفا نہیں کرتے جی. اور بہت سارے لوگ صرف دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے کی بات وہ کرتے ہیں اور وہ دوا کا استعمال نہیں کرتے. تو یہ دونوں چیزیں غلط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو یہاں پر جمع کیا، دعا اور دوا. جب یہ دونوں چیزیں اگر کسی مریض کو اگر مل جائیں تو وہاں پر شفا بہت جلد اس کو نصیب ہوگی. اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک لگایا تو کیا اس کا مطلب ہر کوئی آنکھوں میں یا کسی کو کچھ بھی ہو جائے تو کیا وہ اپنا لعاب لگائے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لعاب تھا
وہ مبارک تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے نکلی ہوئی ایک ایک چیز کی صحابہ کرام قدر کیا کرتے تھے۔ بعض اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جسم سے نکلے ہوئے پسینے کو بھی صحابہ کرام اکٹھا جمع کرتے تھے اور علاج کے طور پر اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی روایتیں ملتی ہیں کہ کسی مشک سے بھی زیادہ عمدہ خوشبو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو آپ کے وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے، اور ایسے محسوس ہوتا کہ صحابہ کرام اس پانی کو لینے کے لیے لڑ پڑتے اور آپس میں جھگڑ پڑتے، ایسے وہاں پر محسوس ہوتا تھا۔ اور واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں ان سے تبرک یا برکت حاصل کرنا کیا جا سکتا تھا اس زمانے میں۔ جب میں نے کہا کہ کیا جا سکتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز دنیا میں موجود نہیں۔ بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل بولتے ہیں، نعلین مبارک، چپلوں کی بات کرتے ہیں، منہ مبارک، بالوں کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی بات کرتے ہیں، مختلف قسم کی لاٹھی کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں دعویٰ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی دلیل اور کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نکلی ہوئی ہر چیز سے تبرک حاصل کیا جا سکتا تھا۔ صحیح روایت میں یہ بات ہم کو ملتی ہے، لیکن موجودہ دور میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو ہم اس دعوے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی چیز سے موجودہ دور میں ہم تبرک حاصل نہیں کر سکتے تو کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی بزرگ کسی بھی قبر والے کے پاس یا کسی کے پاس بھی جا کر کسی درخت کے پاس، کسی پتھر کے پاس یا کسی جگہ کی مٹی اٹھا کر لا لینا، اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے برکتیں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو بہرحال معزز سامعین کرام، ان دونوں احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کی طرف صحابہ کرام کو ابھارا۔ بندہ جہاں پر اپنے آپ کی فکر کرتا ہے وہیں پر دوسروں کی بھی فکر اس کو ہونی چاہیے، اور دوسروں کی فکر کے اندر سب سے پہلے اس کو دعوت اللہ کی طرف، دعوت اللہ کا کام اس کو کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ دعوت کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، پھر دوسرے کاموں میں بزی ہیں، یا پھر یوں کہیے کہ پہلے ہم اس سے دوستی کریں گے، اس کی قربت حاصل کریں گے، پھر اس کو ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے، پھر بعد میں جا کر دعوت کا کام کریں گے۔ یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ صحیح وقت کا انتظار، صحیح وقت کا انتخاب کرنا یہ حکمت میں شامل ہے، اس کا ہم خیال کریں گے۔ ایسا نہیں کہ کوئی اگر کسی کی وفات ہو گئی یا پھر کوئی بڑی پریشانی میں ہے یا پھر کسی ٹینشن میں، تو اس وقت جا کر آپ بٹھا کر سمجھا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ انکار ہی تو کرے گا۔ جی صحیح موقع کا انتظار کریں اور اس کے بعد دعوت اللہ کا کام انسان کو کرنا چاہیے۔ اسی پر ہم اپنے اس درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو کہی اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔